الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے محمد کی ولادت پہ ہوئے ارض و سما روشن۔ درود پاک کی فضیلت، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حوالہ طبرانی شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری اس کائنات میں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر غیب سے عجیب و غریب اور عقل کے خلاف واقعات رونما ہوئے۔ وہ اس لیے کہ لوگ جان لیں کہ جو ہستی آئی ہے وہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ واقعات اس لیے بھی رونما ہوئے کہ لوگوں کے ذہنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل بیٹھ جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمان کے ستارے بطور تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے، یعنی کہ جھک گئے اور ان کی نورانیت سے بیت حرم اور وہاں کے جو ٹیلے تھے صحرا میں مکہ کے اندر وہ روشن ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ جس کی بدولت مکہ شریف کے رہنے والے لوگوں نے ملک شام کے اندر کیسر کے محلات کو دیکھ لیا، اور اس کے علاوہ ملک فارس کے اندر جو کسریٰ کے محلات تھے وہ پھٹ گئے اور اس کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے۔ ان 14 کنگروں کے ٹوٹنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ 14 حکمرانوں کے بعد یہ ملک یعنی کہ فارس مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تحت یہ ملک چلے گا۔ اور اس کے ساتھ فارس کے اندر جو آتش کدہ تھا، جو ہزاروں سالوں سے روشن تھا، آگ جل رہی تھی، وہ اچانک بجھ گئی اور ہزارہ جتن کے باوجود بھی وہ آگ دوبارہ روشن نہ ہوئی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل شیاطین آسمان کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں سن کر
وہ نجومیوں کو بتاتے تھے، یعنی کہ وہ باتیں جو ایک قسم کی دنیا والوں سے غیب کے متعلق ہوتی تھیں، ان دنیا والوں کو پتہ نہ ہوتا تھا، وہ شیاطین فرشتوں سے سن کے آ کر وہ نجومیوں کو بتاتے تھے، اور نجومی وہی باتیں ان کے اندر اضافہ کر کے وہ عام عوام کو بتا دیتے تھے۔ اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہونے کا اندیشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کی وجہ سے شیاطین کا آسمان کی طرف جانا بند ہو گیا، اور ان کو آسمان کی طرف جانے سے روکنے کے لیے جب وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آگ کا شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے اور وہ ان کو لگتا ہے، اور ایک دریا تھا جو کہ 6 میل لمبا تھا، 6 میل چوڑا تھا، اس کے کناروں پر بت پرستی کی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے وہ دریا فوراً خشک ہو گیا، اور اس کے علاوہ ایک وادی تھی جو کافی عرصے سے خشک تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے وہ وادی بہنے لگی، اس کے اندر پانی چلنے لگا۔ اسی طرح کے کئی واقعات رونما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی وجہ سے ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔